ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ حاضرین محترم، بزرگان دین کا فیضان اس آبادی کے خوش عقیدہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے، اور یہ ادارہ بزرگان دین ہی کی مرہون منت ہے۔ بزرگان دین کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم اور آپ یہ فصل بہار دیکھ رہے ہیں۔ کون جانتا تھا، کسے یہ معلوم تھا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے اسی گمنام آبادی میں جنم لینے والا ایک بچہ علم کا آفتاب بن کر، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے صحاب رحمت بن کر پورے بر اعظم یورپ، امریکہ اور افریقہ میں برستا ہوا نظر آئے گا۔ یقیناً یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں اور ہمارے باپ داداؤں کی وہ قربانیاں ہیں کہ اس ادارے کی بنیاد میں جن کا خون جگر شامل ہے۔ آپ اسی تناظر میں مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، عزائم کیا ہیں، ہمارے ان جیالے نوجوانوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، ان کے جذبات کتنے بلند ہیں، ان کے پاکیزہ خیالات کتنے اچھے ہیں، اور ان میں وہ نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر جہاں دیدگی پائی جاتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک کا وہ سفر کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، دانشگاہوں کو بھی دیکھتے ہیں، درسگاہوں کو بھی دیکھتے ہیں، اداروں کو بھی دیکھتے ہیں، عصری جامعات کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک جذبات مچلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ارمان پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جدید تقاضے کے پیش نظر ایک خوبصورت ادارہ جو دارالعلومیہ ہے، وہ ساری سہولتیں ہمارے اس ادارے کو میسر آ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی تناظر میں ایک عالمانہ فاضلانہ گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آپ ہمارے ان نوجوانوں کی جمع مردی کو، ان کی شجاعتوں کو اور ان کے ہمت مردانہ کو، ان کے جرأت رندانہ کو سلام پیش کیجئے اور ان کو داد و تحسین سے نوازیے۔ ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو کاروباری مصروفیات کو چھوڑ کر کے، تجارت کو چھوڑ کر کے، اپنے استانِ علیمیہ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے میدان عمل میں جذبات کے تحت اپنے قدم کو اتنا آگے بڑھا چکے ہیں۔ آپ ان کے شانہ بشانہ بن جائیے، ان کے دست و بازو بن جائیے اور ایسا ماحول سازگار بنائیے، ایسی خوشگوار فضا بنائیے کہ اس شہر میں، شہر علیمیہ میں، اس کے اطراف میں ایسی عمارتیں تعمیر ہو جائیں، ایسے جو ہے شعبے قائم ہو جائیں، تاکہ جو بھی عصر حاضر کے تقاضے ہیں وہ سارے پورے ہو سکیں۔ میں ان کے عزم کو سلام کرتا ہوں، ان کی جرأت رندانہ کو سلام کرتا ہوں، بزرگوں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اپنے اس علیمیہ دارالعلومیہ ادارے کے لیے کہ ایک خوشگوار فضا قائم ہو جائے، ماحول سازگار ہو جائے، باہمی اتحاد و اتفاق ہو جائے، منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے اس ادارے کو ثریا کی بلندیوں تک پہنچائیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، زمانے میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ کی فکری صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، ادب و احترام کا ماحول قائم کیا جائے۔ اسی تناظر میں ایک خوبصورت گفتگو سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ میرے برادر گرامی وقار ہیں، اسی آبادی کے رہنے والے ہیں، مفتی اعظم ہالینڈ ہیں، قاضی ہالینڈ ہیں، یورپ میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، امریکہ وغیرہ میں جو ہے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل متانت و سنجیدگی کے ماحول میں گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادے حضور حافظ ملت، شہزادے حضور صدر العلماء عز الاسلام
मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा खां साहब क़िबला आज़मी के दीदार के लिए आपकी निगाहें बिल्कुल मुंतज़िर हैं। चंद लम्हों के बाद, कुछ ही देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। खिताबत की एक मुकम्मल तारीख जलवागर होने वाली है। एक अहद खिताबत के हवाले से आप तमाम हजरात के सामने जलवागर होने वाला है। बस इत्मीनान रखें। मुफक्किर इस्लाम 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 हुजूर मुफक्किर इस्लाम दावत बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ लाने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, इसलिए कि अभी थोड़ी ही देर के बाद आपको फखरुल अमासिल, लिसानुल अस्र, इज्जुल इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला आज़मी मद्दजुल आली के नूरानी खिताब को सुनना है। और दूर दराज कुर्ब जवार के पूरे मुल्क से आए हुए मुसलमान उनको सुनने के लिए आए हैं। तो इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर के बाद हजरत का और उनसे पहले और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का खिताब होगा। मेरे अजीज बुजुर्गों और मेरे अजीज तलबा, मैं किस उन्वान से और किस सिरे से अपनी बात का आगाज करूं कि आज हम और आप मुल्क की वो अजीम दरसगाह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, जिसके सहन में एक ऐसे जलसे में शिरकत की सादत पा रहे हैं जो मुल्क का कोई मौसमी जलसा नहीं है, कोई रस्मी जलसा नहीं है, बल्कि ये वो जलसा है कि आप देख रहे हैं स्टेज पर कि ये जलसे दस्तार फजीलत है, दस्तार बंदी है। और उसी के साथ साथ एक ऐसी अजीम जात हजरत शेखुल कुरान मुहसिन दारुल उलूम अलीमिया हजरत अल्लामा मौलाना वस्तादी व सनदी अब्दुल्ला खां साहब क़िबला मद्दजुल आली का उर्स मुबारक की तकरीब भी है। तो गोया कि हर जहत से आप रहमतो नूर को अपने दामन में समेटने के लिए तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, अभी आप देख रहे थे कि एक काफिला, एक कतार, एक जमात आपकी निगाह से गुजर रही थी कि इनमें अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह उनके सरों पर फजीलत की दस्तार सजाई जाएगी। कुछ ऐसे खुशनसीब हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान पाक हर्फ बहर्फ अल-हम्द से लेकर के वन्नास तक पूरे कुरान पाक को अपने सीने में, अपने लौहे दिल पर सब्त कर लिया है। और ये वो एजाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये एजाज अता फरमाया कि उसका कलाम इनके दिल में महफूज हो गया। और कुछ ऐसे अफराद हैं कि कुरान पाक जिस अंदाज में पढ़ा जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ो, इस तरह से नहीं कि जैसे आए वैसे पढ़ो, बल्कि कुरान के जो पढ़ने का हक है उस तरह से पढ़ो। और यह हक उस वक्त अदा हो सकता है जब आप करातो तरतील के साथ पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे कुर्रा भी फारिग होंगे कि जिनके सरों पर क़िराअत की दस्तार सजाई जाएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या हमारी और आपकी खुशनसीबी नहीं है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आज फिर हमारे सामने कुछ ऐसे उलमा तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसे हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसे कुर्रा तैयार हो रहे हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं इस बात के कहने में हक बजानी हूं कि ये शर्फ इसलिए भी मिला है कि ये इदारे अलीमिया जिसकी निस्बत रूहानी खलीफे आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से है। अब्दुल अलीम, अलीम के मादा ही में इल्म शामिल है, तो अलीमिया के सहन में जो आता है तो इंशाअल्लाह ताला वो आलिम बामल ही बनेगा, वो कारी कुरान ही बनेगा, वो हाफिज कुरान बनेगा। और आज के लिए मैं खुशखबरी सुनाता चाहता हूँ कि देखिए, यकीनन ये बड़े सादत की बात है कि कोई आलिम बने, ये बड़े सादत की बात है कि कोई हाफिज कुरान पढ़े, ये बड़े सादत की बात है कि कोई कारी कुरान पढ़े। लेकिन मैं अपने आका की सदी से पाक को अमामे अहले सुन्नत की खिदमत में इस जज्बे के साथ पेश करना चाहता हूँ कि आप कोई गूंगी कौम नहीं है, आप कोई गाफिल कौम नहीं है, बल्कि मेरे आका ने
اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کن عالمن، تم میں سے اپنی امت کو مخاطب فرما کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کن عالمن، ہونا تو یہ چاہیے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں کوئی عالم نہیں تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی عالم نہیں تو متعلمن، اس کو چاہیے کہ وہ علم دین کو سیکھے اور اس کا شوق رکھے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ مستمع اللہ، جو علم دین پڑھایا جاتا ہے، جو عالم دین علم کو پڑھاتا ہے، سبحان اللہ، والا ہو جائے۔ سبحان تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس صحن علیمیہ میں بیٹھے ہوئے میرے خوش نصیب، میرے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، کم سے کم یہ آپ کو سعادت مل رہی ہے کہ صحن علیمیہ میں، دارالعلوم علیمیہ میں آپ بیٹھ کر کے علم دین کی سماعت کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف سماعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے مشائخ، ہمارے یہ علماء پیران اذان، ہمارے یہ سرپرست، ہمارے یہ علماء جو فارغ ہونے والے ہیں، ان سے آپ محبت بھی کرنے والے ہیں، اور محب اللہ ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ 4 کیٹیگری میرے آقا نے فرمایا ہے امت کے لوگوں میں، عالم بنو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو متعلم بنو، اگر یہ بھی تم کو اتنا موقع نہیں ملتا تو کم سے کم اتنا وقت نکال کر کے کسی مدرسے کے صحن میں چلے جاؤ، درسگاہ کے قریب بیٹھ جاؤ، کسی جلسے میں چلے جاؤ تو اس کا سننے والا ہو جاؤ، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں محبت کی یہ جوت جگا لو کہ یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا، عوام اہل سنت کا یہ اللہ کی فریضہ ہوتا ہے کہ ان سے محبت کرو، اور اگر کوئی ان 4 کیٹیگری میں، 4 قسموں میں نہیں آتا تو میرے آقا نے فرمایا ولا تکن الخامسہ، 5واں مت بننا۔ اگر یہ تم کو شومی قسمت سے یہ حصہ آیا، ارے اس کو حصہ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو محرومی ہے، لیکن یہ محرومی اگر کسی کو آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس علم کا جذبہ نہ ہو، جس کے پاس علماء سے محبت کرنے کا شوق نہ ہو، سننے کا شوق نہ ہو، تو انسان کو ہلاک ہی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے دارالعلوم یہ قائم کیا گیا تھا کہ یہاں سے علماء بھی پیدا ہو، یہاں متعلمین بھی پڑھیں، اس سے محبت کرنے والے بھی پڑھیں، اور اس کی نسبت روحانی پر اے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت روحانی اتنی مضبوط ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عبد علیم کے علم کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھگاتے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا تھا خلیفہ اعلیٰ حضرت کے لیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے لیے، مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، لیکن اس علیمیہ کا فیضان ہے کہ اس سے جو علماء ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو طلبہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس نگری میں جائیں گے، جس شہر میں جائیں گے، جس ادارے میں جائیں گے، جس قوم میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ جہل کی بہل کو بھگائیں گے۔ اور میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مرید نے کہا تھا، یہ تو مرید کے بارے میں پیر نے کہا تھا جی، اور اس مرید نے اپنے آقا کے بارے میں کیا کہا تھا اس جی، کو بھی سن لو۔ جی، فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ سے آئے تمہاری شان میں جو کچھ کہوں، سبحان اللہ، تم ہو قسیم جامع عرفان، اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت جس عبدالعلیم سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کے بارے میں فرمائے کہ جہل کی بیل بھگاتے ہو، اور عبدالعلیم جن کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفان، اے شہ احمد رضا تم ہو۔ میں اس لیے اس دونوں بند کو پیش کر دیا کہ قوم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادارے علیمیہ اس کی پیشانی پر، اس کے لوہے دل پر عشق رسول کی تختی جڑی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان شب و روز جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شب و روز جاری ہے، اور میں لفظوں کے بور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں اپنے آقائے نعمت حضور حافظ ملت سیدی و سندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض کرم کے بھروسے کے کہتا ہوں کہ درجنوں بار میں نے حضور حافظ ملت کو بھی شہر میں دیکھا ہے، اور حضور حافظ ملت کے ساتھ ساتھ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی میرے عزیز یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ان نوجوانوں نے
ارے یہ نوجوان نہیں، اب تو یہ کام کرتے کرتے ان کے بال بھی سفید نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو، ان کے جذبے کو ہمیشہ نوجوان بنائے۔ یہ بلڈنگیں جو نظر آ رہی ہیں یقیناً یہ دل خیر کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن دل خیر کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل اور پیارے حبیب کی عنایت اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں علیمیہ کے لیے جو دعائیں مانگتے رہے حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی، میرے قوم کے لوگوں کیا اس عید کو بجانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے اس کی ایک عید کو بھی کھسکانے کی کوشش کی تو میں منبر رسول پر علی وجہ البصیرت عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ تمہارے گھر کی عید سرک جائے گی، تمہارے خاندان کی، تمہارے قوم کی عید سرک جائے گی، اس لیے کہ جو خدا کے کسی دینی قلعہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منصوبے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، خدا اس کو گرا دے گا، خدا اس کو دنیا ہی میں دکھا دے گا۔ اس لیے کہ مبلغ اسلام گنبد خضرا کی چھاؤں میں دعا کرتے تھے، بیٹا شمس الحق اور ان کے ساتھی تم پریشان نہ ہو، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں دعا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، بھلا بتاؤ کہ جس ادارے کے لیے، جس دارالعلوم کے لیے، جس مدرسے علیمیہ کے لیے، جس دارالعلوم علیمیہ کے لیے مدینہ طیبہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں، تو کیا وہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہی نہیں کرے گا؟ وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ تم اپنے ایمانی جذبے سے مجھے بتاؤ، یقیناً وہ آگے بڑھے گا۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بلڈنگیں تو یقیناً مادی اعتبار سے، یہ القصر النورانی کو آپ دیکھو، سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ جب نعمت دے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان اللہ یرا اثر نعمہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر جو اس نے نعمت دیا ہے اس کے اثر کو دے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دیا ہے تو بلڈنگ پہ بلڈنگ بناؤ، مسجد پہ مسجد بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی ایک شان اور ہے جس کی روایت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت علیمی صاحب بہت پریشان تھے، ان کے رفقا پریشان تھے، تو میں نے علیمی صاحب کو کہا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کو آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند آئے، حضرت علامہ نظامی لکھتے ہیں کہ صحن علیمیہ وہی آج بھی جگہ معلوم ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی تحریر میں، ان کا قدم پڑھنا تھا، محسوس یہ ہوا کہ بلڈنگیں خود بخود زمین کے اوپر آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ القصر النورانی یہ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے، یہ ساری عمارتیں ان بزرگوں کی کرامت ہے اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اس لیے علیمیہ آپ کا ہے، علیمیہ آپ کا ہے، علیمیہ آپ کا ہے۔ اگر علیمیہ ترقی کرے گا تو آپ ترقی کرو گے، اور علیمیہ کے لیے اگر کوئی بدخواہی کرے گا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، حاشا وکلا، میں عرض نہیں کرنا چاہتا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑا ہی دکھ اٹھانا پڑے گا۔ میرے دوستوں، میں اس بات کو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر علماء بھی، بستی کے بھی سارے اکابر علماء موجود ہیں، یہ ادارے علیمیہ جو دارالعلمیہ کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہو، اے دور دراز سے آنے والے، اے میرے عزیز طلبہ، میں تاریخ کی اس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علیمیہ اس خطے ارض پر ضلع بستی میں اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو مسلک اعلی حضرت کے تحفظ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے حبیب کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلک اہل سنت کی حفاظت کے لیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے خالق کائنات نے یہ نعمت عطا فرمایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ خطہ میں نے اپنے بیان میں کہا تھا، یہ وہ خطہ ہے کہ نجدیوں کا بہت بڑا منصوبہ تھا، ان کی نگاہ تھی ضلع بستی پر۔ یہی وجہ ہے کہ اس جمدہ شاہی سے پورا ایک مقام ہے، دارالعلوم دیوبند سے پہلے وہاں دارالعلوم قائم کیا گیا تھا، اور سیدنا احمد رائے بریلوی کے خلفاء وغیرہ یہاں کام کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ کے اس برگزیدہ مقرب بندے کے دم مسیحائی کا اثر ہے اور قدم مبارک کی برکت ہے، وہ کیا تشریف لائے کہ علیمیہ علیمیہ ہو گیا۔
وہ کیا تشریف لائے کہ ان کے قدم مبارک سے آج علیمیہ صرف ضلع بستی کا نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے بین الاقوامی ادارہ ہو چکا ہے. اس کے فارغین جہاں اداروں میں شیخ الحدیث ہیں, اس کے فارغین جہاں اداروں کے صدر مدرسین ہیں, اسی طرح سے عصری درسگاہوں میں کوئی پروفیسر ہے, عصری درسگاہوں میں کوئی ٹیچر ہے, کوئی لیکچرر ہے, ہر ایک جہت سے یہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ ہمارے عزیز ساتھی اب تہیہ کر چکے ہیں کہ مولانا عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی شیخ القرآن جو حافظ ملت کی دعاؤں کا ثمرہ ہی کہا جا سکتا ہے, اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اشرفیہ مبارک پور کا فیضان ہی ہے کہ اپنے کلیجے کو, دل کے ٹکڑے کو برداشت کیا اور وہ علیمیہ میں تشریف لائے. تو حافظ ملت ہی کا فیضان بلا واسطہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن کا یہ خواب تھا کہ دارالعلوم علیمیہ کو جامع علیمیہ بنانا ہے. آپ سمجھتے ہیں جامع علیمیہ کیا ہے مطلب؟ جامع علیمیہ کا مطلب یہ ہے کہ علوم دینیہ متداولہ کی ایسا انتظام ہوگا کہ دور دراز سے آنے والے طلبہ مبارک پور کا, اللہ اکبر, آپ دیکھیں تو پورے ملک میں سبحان اللہ, میں پورے ملک کی بات کیا کروں, پوری دنیا کے اکثر بیشتر خطوں میں تقریباً 33 ملکوں کا میں نے خود ہی اپنے بچپن ہی سے مشاہدہ کیا ہے. ابھی میں 23 سال ہی کا تھا کہ کینیا گیا, وہاں بھی میں نے دیکھا, ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, اور آج تک دیکھتا رہا ہوں. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے, اشرفیہ کا جھنڈا, یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کا محافظ ہر جگہ جھلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اشرفیہ کی ساری برکتیں ہیں, ہمارے اداروں کی برکتیں ہیں, چاہے وہ مرکزی اہل سنت بریلی شریف ہو, حضرت مفتی اعظم ہند کی برکتیں. لیکن علیمیہ کے لیے ہمارے ان نوجوانوں نے, ارکان ادارہ نے, ارکان دارالعلوم علیمیہ نے, جماعت علیمیہ نے, جمدہ شاہی کے غیر مسلمانوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق اس ادارے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور کیوں نہ آگے ہمارا ادارہ بڑھے گا کہ ہماری سرپرستی کے لیے علماء اہل سنت موجود ہیں. حضرت عزیز ملت تشریف فرما ہے, حضرت امین ملت تشریف فرما ہے, بریلی شریف کے وہ شہزادے ہمارے لیے تشریف فرما ہے. تو انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا. بڑی محبتوں کے ساتھ, بڑی محنتوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے, بلکہ کہہ لینے دیجئے ہڈیوں پر اس ادارے کو قائم کیا ہے. وہ غریب ضرور تھے لیکن غربت کے ساتھ ساتھ وہ غیور تھے. انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا, انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا, ہر لڑائی کو برداشت کیا تھا. لیکن وہ سارے لوگ ادارے علیمیہ کے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور انشاءاللہ تعالی یہ صبح قیامت تک کامیابی اس کا مقدر ہو چکی ہے. کوئی محروم القسمت, کوئی حسد کی نگاہ ڈالتا رہے, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس ادارے کے لیے مفتی اعظم کی تعویذ ہو, جس ادارے کے لیے حافظ ملت کی تعویذ ہو, اور جس ادارے کے لیے مدینہ طیبہ میں دعا کی جا رہی ہے, اسے کون پیچھے کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا. میرے عزیز دوستو, اسی بنیاد پر ہمارے ان ساتھیوں نے, ارکان ادارہ نے, دارالعلوم علیمیہ کے معزز ارکان نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر لحظہ, ہر لمحہ اس ادارے کی خدمت کرتے رہیں گے, اور کسی مرحلے میں بھی انشاءاللہ تعالی اسے انحطاط کی طرف نہیں آنے دیں گے. ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان مشائخ کی بارگاہ میں, ان علماء کی بارگاہ میں آپ کے وعدے بزرگوار نے دستگیری فرمائی ہے. مارہرہ کے بزرگوں کا فیضان اس پہ رہا ہے, اور اعلیٰ حضرت کا فیضان تو کیا کہنا. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ مفتی اعظم کا قدم پڑا تو ایسا معلوم ہوا کہ ساری عمارتیں ابھر گئیں, اور وہ قدم مبارک کی ہم برکت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, خدا کی قسم اتنے مصروف تھے لیکن وہ وقت نکال کر کے یہاں تشریف لاتے تھے, اور خوش ہوتے تھے, اور پوری دنیا میں بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں اشرفیہ کے بعد اگر کوئی قابل قدر خدمت کر رہا ہے, ویسے ہمارا ہر ادارہ قابل قدر ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور ہم سب کا حق مانتے ہیں, لیکن یہ علیمیہ کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے. فرماتے تھے کہ علیمیہ یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب اس وقت وہ باقاعدہ حیات تھے, بڑی محنت فرما رہے ہیں, اور ایک کوڑتے علاقے میں انہوں نے ایک شہرستان علم کو آباد کر دیا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ ابھی یہ علماء جن کے سروں پر دستار علم سجائی جائے گی, میرے آقا کا ارشاد ہے
अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। क्या आपने समझा कि जो नबी विरासत लेकर के आए, जो नबी अखलाक लेकर के आए, जो नबी तालीम लेकर के आए, उसकी नियाबत के लिए खालिक कायनात ने उम्मते मुहम्मदिया में उलमा को मुंतखब कर लिया है। और वो खुशनसीब भी लोग मौजूद हैं कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े, जो कुरान को पढ़ाए, कुरान को सिखाए। लोग दुनिया वाले ये समझते हैं कि ये मियाँ साहब लोग, ये कारी साहब लोग, ये हाफिज जी लोग चटाई पे बैठ करके ये बस कुरान को पढ़ा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं तुम जो कुछ सोचो, लेकिन मेरे आका की इरशाद को पढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम, तुम में बेहतर वो है। खैर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाकर सारी फजीलतों को जमा कर दिया। तो गोया कि जो कुरान को पढ़े, जो कुरान को सिखाए, वो बेहतर लोग हैं। ये बेहतर लोग इंशाअल्लाह फारिग तहसील होंगे। और इसी के साथ साथ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये उलमा पूरे दुनिया में इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज तलबा, फारिग होने वाले उलमा, किसी लम्हा आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैंने जश्न इख्तिताम बुखारी के मौके पे कहा था, फिर मैं उसका इरादा करता हूं, तुम तो वो खुश नसीब हो। एक मिनट के लिए मेरी बात को दिल की तख्ती पर सब कर लो, नोट कर लो। आप तो वो खुश नसीब हैं कि आपका शजरे इल्मी नसब इतना वुलुए मर्तबत का हामिल है, और आपकी सनदे हदीस और आपका सनदे इल्म इतना बुलंदो बालक है कि थोड़े ही वास्ते से, बल्कि एक दो ही वास्ते से आला हजरत तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। मैंने उसको समझाया था मिसाल के तौर पर, इस इदारे के शेखुल हदीस जो उलमा फारिग होंगे, हजरत अल्लामा कब्र आलम साहब मिसबाई हैं, इनके उस्ताद जिनका भी नाम ले लीजिए, वो उनके उस्ताद हाफिज मिल्लत है, और हुजूर हाफिज मिल्लत के उस्ताद सदरुल शरिया हैं, और सदरुल शरिया के उस्ताद आला हजरत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 के तबार से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज तलबा, आप खुश नसीब हो कि उलूए सनद के एतबार से, एक ही वास्ते से, हाफिज मिल्लत के वास्ते से, सदरुल उलमा के वास्ते से, और दीगर अकाबिर हजरत शम्सुल उलमा के वास्ते से, और इन बुजुर्गों के वास्ते से आला हजरत सदरुल शरिया तक पहुंचता है। और एक दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि रूहानी बहारों का भी अजीब हाल होता है। ये तो आप दरसगाह में अपने ज़ानुए अदब को तय करते हैं तो आपने देखा है, लेकिन एक रूहानी बात में भी अर्ज करूंगा कि ये आपको उलूए सनद क्यों ना हासिल हो, इसलिए कि रूहानी तौर पर भी आपकी सनद का जो इत्तिसाल है वो भी किसी से कम नहीं है। इसके रूहानी बानी और जिनकी यादगार में दारुल कायम हुआ वो है हजरत मुबल्लिग इस्लाम मौलाना शाह अब्दुल अलीम मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफे आला हजरत। जी सुभान अल्लाह, खलीफे आला हजरत। तो आपकी सनद अगर इल्मी रूहानी तौर पर उनसे मुत्तसिल हुई और उनके जरिए आला हजरत से मुत्तसिल हुई, अब उसके ऊपर सुभान अल्लाह वो हमारी सनद मशहूर मारूफ है, उसके बयान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुशनसीब इदारे इल्मिया से फारिग होने वाले, मैं समीम कल्ब के साथ आपको, आपके असातिज़ा को, आपके वालिदैन के, आपके खानदान को, आपके इज़्ज़ा अक़रबा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो सनद अता की जा रही है वो इतनी उलूए मर्तबत की हामिल है कि आप जहाँ रहेंगे वहाँ कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए अब मैं काम की बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ये सारे मुखय्यरीन, ये हमारे अहबाब कमर बस्ता हैं, इतना बड़ा इनका काम है कि इनको मौका नहीं है, लेकिन इनकी अलीमिया की मोहब्बत ने इनको ऐसा मुहर्रिक कर दिया है, इनको ऐसा फ़आल कर दिया है, इनको ऐसा कह लेने दीजिए बेचैन और बेआराम कर दिया है। ये एसी में सोने वाले, ये एसी गाड़ियों में चलने वाले, ये आराम से जिंदगी बसर करने वाले, गर्मी के मौसम में हफ्तों आकर के इसलिए बसर कर रहे हैं, अपने असातिज़ा की, उलमा की, तलबा की खिदमत कर रहे हैं ताकि हमारा इदारा चलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात हर एक फर्द को जो इदारा से मोहब्बत कर रहा है, खिदमत कर रहा है, सही सोच रख रहा है, दुआएं दे रहा है, खालिक कायनात उन सबको इतना नवाजे कि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके आने वाली सारी पुश्तें, सारे खानदान और नस्ल के लोग आबाद और शादबार हैं। और हकीकत यही होना चाहिए कि आला हज़रत ने फरमाया है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सुभान अल्लाह, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद।
अगर हमसे और आपसे अच्छा काम हो गया तो इंशाअल्लाह हुजूर की रहमतें और बरकतें हमें और आपको हासिल होंगी। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन तंगी वक्त की बुनियाद पर इतना कहूंगा, ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें। सुभान अल्लाह। मौसम का मुख्तते रहना काम नहीं दीवानों का, सिर्फ वल्लाह मैं तहदीसे नेमत के तौर पे कहता हूं कि हजारों मील की दूरी पर मेरी मसरूफियात खुद इतनी हैं कि मैं एक दिन के लिए भी नहीं हो सकता, लेकिन अलीमिया मेरा मादरे इल्मी है, अलीमिया मेरा सब कुछ है, अलीमिया के फैजान से हम सबको मिल रहा है। तो इसलिए मैंने अपना आराम को देखा, न मैंने अपने वक्त को देखा, और इन अपने साथियों के साथ मिल करके मैं भी दुआ करता हूं और कोशिश करता हूं कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे नौजवान, ये हमारे साथी इंशाअल्लाह 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 इसको उस बुरूज के बांध तक पहुंचाएंगे जो इस इदारे का मंसूब है, जो इस इदारे का निसाब है, जो इस इदारे का मंसूबा है। अल्लाह ताला हमें और आपको, और अपनी बात को खत्म करते हुए एक आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूं, नारे तकबीर। जलसे दस्तारबंदी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आज़मी शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही जलसे दस्तारबंदी अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस एक जुमले के लिए मैं माजरत चाहता हूं, जिनके लिए आप इशा के बाद ही से सरापा इंतजार हैं, वो ज़ाते गिरामी जलवा फरोज है। और ये वो ज़ाते गिरामी है कि इस दौर में अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर को बड़ी जरूरत थी हुजूर फखरुल अमासिल मुफक्किर इस्लाम की, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने कलेजे के टुकड़े को दीन की तरीज व इरशाद के लिए कुर्बान कर दिया। और हाफिज मिल्लत की निगाहे विलायत देख रही थी, ठीक है यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन वहां जो काम होना है इनके जरिए होना है, इनके रुफ़क़ा के जरिए होना है। आज पूरा खित्ते यूरोप, खित्ते अमेरिका, पूरा कनाडा, पूरा मुल्क वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की बरकतों से माला माल है। मुझे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हीं जुमलों के साथ हुजूर बहुत ही मशहूर हूं कि हजरत अभी चंद दिन पहले यहां थे, लेकिन खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ हालत इजाजत नहीं दे रहे थे, तबीयत भी इस तरह की नहीं थी, नासाज है तबीयत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों अलीमिया की मोहब्बत में हजरत तशरीफ लाए हैं हजारों मील दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ। और किस लिए? इसलिए कि हमसे और आपसे ज्यादा हजरत मुफक्किर इस्लाम ने अलीमिया के सहन में हुजूर मुफ्ती आजम को भी देखा है, हुजूर हाफिज मिल्लत को भी देखा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी देखा है, हजरत सैयदुल उलमा मौलाना सैयद अली मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआओं को भी देखा है, कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी उनकी दुआओं और बरकतों को देखा है। इसलिए हजरत इस अमानत को समझते हुए कि यह अहले सुन्नत की वो अमानत है, तो अपने बुजुर्गों की मुशायत में और उनकी रिफाकत में सिर्फ और सिर्फ दुआ देने के लिए अलीमिया तशरीफ आज लाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे दोस्तों। मैं लफ्जों के जरिए हजरत का शुक्रिया जाती तौर पर और अपने साथियों के साथ नहीं कर सकता, इसलिए कि आपका एहसान हजरत, और यही वो आपका जज्बे दुरूं है कि पूरे मुल्क में आपको कशा कशा, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, और हम उसकी बरकतें भी देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में नजदियत का मुकाबला करने के लिए, वहाबियत का मुकाबला करने के लिए, सल्फियत का मुकाबला करने के लिए, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, शिद्दत पसंदी करने के मुकाबला करने के लिए अगर कोई अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदा तंजीम है तो वो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन है, जो गैर सियासी है, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को मजहबी और अखलाकी और दीनी तालीमी रिवायतों के एतबार से आगे बढ़ा रही है। और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की इमारतें हैं, अगर उसको कागज पे सजा करके आपको पेश कर दिया जाए तो आम में से हर बैठा हुआ हजरत को और हजरत के रुफ़क़ा को, कायदे सुन्नत को दुआएं देंगे कि वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ने अहले सुन्नत के वक़ार को बुलंद किया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।